علی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے تحت کچھ سنا کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ در حقیقت اس جانب اشارہ ہے کہ میرے بندو، جب تم مجھ تک آنا چاہو تو ڈائریکٹ مجھ تک نہیں آ سکتے، بلکہ تمہیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، اور وہ راستہ ہوگا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یعنی رب کی بارگاہ تک اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک وسیلہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ ڈائریکٹ تو اس کی بارگاہ تک بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید میں واضح اعلان ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے فرمائے صراط مستقیم پر اے اللہ تو ہمیں چلا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان راستوں میں ہمیں منتخب فرما تاکہ ہم تیرے در پر حاضر ہو جائیں۔ بظاہر دیکھا جائے سورہ قاف قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک سے بھی زیادہ قریب رب اپنے بندوں کے ہیں، لیکن جب بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے ایک وسیلہ بنانا ہوگا، وہ ہے صراط مستقیم۔ جب اس پہ چلے گا تو وہ رب کی بارگاہ تک پہنچے گا، جبکہ رب اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ تو رب کی طرف سے حکم ہے، لیکن میرے بندو جب تم مجھ تک آنا چاہو تو تمہیں پھر ایک اچھا راستہ تلاش کرنا ہوگا، اور وہ راستہ ہوگا صراط مستقیم۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ایک ہے راستہ مخلوق سے خالق کی طرف، اور ایک راستہ ہے خالق سے مخلوق کی طرف۔ تو جو خالق سے مخلوق کی طرف راستہ ہے وہ تو بہت آسان، جس کے بارے میں ارشاد فرما دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن جو مخلوق سے خالق کی طرف راستہ جا رہا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس راستے میں بہت سارے ڈکیٹ ہیں، بہت سارے عقائد، اعمال، ایمان سلب کرنے والے موجود ہیں، بہت سارے نقصان پہنچانے والے موجود ہیں۔ ان تمام نقصان پہنچانے والوں، چوروں، ڈکیٹوں اور بڑے خطرناک جو صرف نقصان پہنچاتے، ان کا سردار جو ہے وہ ابلیس خود اس راستے پر موجود ہے۔ سورہ اعراف اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے رب کی بارگاہ میں یہ بات کی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ شیطان یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تو نے بندوں کے لیے سیدھا راستہ منتخب فرمایا، میں اس راستے پر بیٹھا ہوا ہوں گا۔ تو وہ راستہ جس پر ابلیس خود کہہ دے کہ میں موجود ہوں، اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے، تو بظاہر تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ سیدھا راستہ ہے، لیکن کتنا مشکل ہو گیا کہ اس راستے پر ابلیس شیطان خود اعلان کر رہا ہے کہ میں موجود ہوں، کہ کسی طرح بندہ اس راستے کو پار نہ کر لے، کیونکہ جب بندہ اس راستے کی راہ پر چلنا شروع کر دے تو یہ راستہ ایسا ہے جو رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔
تو اسی راستے پر وہ موجود ہے، خود اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اس راستے پر موجود ہوں اور لوگوں کو راہ سے ہٹا دوں گا۔ تو جب جو راستہ اتنا کٹھن ہو، اتنا مشکل ہو، اور جس راستے پر اتنے سارے خطرات ہو، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جس راستے پر خطرات ہوتے ہیں وہاں پر سیکورٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پر اتنے سارے محافظوں کو نامزد فرما دیا اور اتنی ساری اپنی رحمت بھری چوکیوں کو قائم فرما دیا کہ میرا بندہ ان کے راہ پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آہستہ 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 میری جانب آ جائے اور اسے شیطان نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور وہ ہستیاں کون سی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید اعلان فرماتا ہے انعمت علیہم؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر ان لوگوں کو چلائے گا جن پر تیری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوئی۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب یہ انعام والے کون سے ہیں جنہوں نے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزاری اور خود قرآن مجید نے ان کے بارے میں گواہی دی؟ تو بس ہمیں انہی کا راستہ پکڑنا ہے، کیونکہ یہی وہ صراط مستقیم ہے کہ جب بندہ اس راہ پہ چل جائے تو رب کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ انعمت علیہم، جن پر میرے رب نے انعام فرمایا، وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں سوچے تو ان کے طرز پر مطابق اپنی زندگی اور اپنا طریقہ، اپنا راستہ منتخب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ تک پہنچ جائے تاکہ ابلیس کے وار سے ہم بچ جائیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ساتھ ہو گئے ان کے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ بات آ گئی انعام کی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا تو انہیں ان لوگوں کا ساتھ مل جائے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگوں کو خود قرآن مجید نے بیان فرما دیا۔ بندہ جب دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب تو ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، کہ جن انعام یافتہ لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور وہ انعام یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس راستے پر اللہ رب العزت کے صالحین چلتے ہیں در حقیقت وہ راستہ رب تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی ہمیں غور و فکر کر رہا ہے کہ آیا ہمارا راستہ جسے ہم نے منتخب کیا، کیا یہ راستہ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم خود نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں انعام والے، انعام یافتہ جو تیرے حضرات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا، تو کیا ہمیں یہ ایسا راستہ نظر آ رہا ہے؟ اگر ہے تو یہ یقینی طور پر کامیابی والا راستہ ہے، کیونکہ اس راستے پر ان کے نقش قدم پر جب ہم چلیں گے تو شیطان کا جو اعلان ہے، ابلیس کا جو اعلان ہے کہ میں اس راستے پر موجود ہوں، تو یقینی طور پر جس طرح یہ صالحین نے ان راستوں کو عبور کر لیا، یہ راستہ پار کرتے ہوئے منزل کی جانب پہنچ چکے، تو اسی طریقے سے اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو شیطانی وار ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم آسانی سے نکل جائیں گے۔ بظاہر دیکھا جائے کہ ہم ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ تو بظاہر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اسی کی عطا سے ہم مسجد میں آ چکے، نماز کی اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نماز کے لیے حاضر ہو چکے، یہاں تک کہ نماز کے حالت میں دوران نماز ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھے راستے پر تو ہم آ چکے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہے، سیدھے راستے پر ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، حالانکہ بندہ سیدھے راستے پر تو آ چکا ہے۔ تو یاد رکھنا اس کا معنی اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم سیدھے راستے پر ہیں تو اس راستے پر ہمیں ثابت قدم عطا فرما،
اسی راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرماتا کہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اس وجہ سے اس دعا کو بار بار اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ بندہ موجود ہے نماز کی حالت میں، لیکن بار بار یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے یہاں تک ہدایت عطا فرمائی، مزید اسی ہدایت پر میری زندگی کو تمام فرما، اسی ہدایت پر میری زندگی کو جاری و ساری فرما۔ تو یہ استقامت کی دعا ہوا کرتی ہے۔ بڑی بڑی ایسی ہستیاں جو اپنے دور میں تھی، بعد میں ان سے علم بھی چھین لیا گیا، ان سے ان کا کمال بھی چھین لیا گیا، یہاں تک کہ وہ تباہ برباد ہوئے۔ بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم بن بعور، بہت مشہور نام ہے، بلعم بن بعورہ، مستجاب الدعوہ، بڑا عابد تھا، عالم تھا، زاہد تھا، یہاں تک کہ سب سے بڑا اس کا کمال یہ تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اسم اعظم کہ جب یہ روح زمین کے اوپر اپنی جگہ پر بیٹھتا، اس جگہ پر بیٹھ کے روحانیت کے اعتبار سے جب اپنی نظروں کو بلند کرتا تو عرش اعلیٰ کو دیکھ لیا کرتا تھا، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر دیکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ لیکن خاتمہ کتنا برا ہوا، کتنا خطرناک قسم کا اس کا خاتمہ ہوا، حالانکہ کتنا بڑا مستجاب تھا کہ جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا، لیکن استقامت نہ مل سکی اسے۔ کیونکہ مختصر یہ کافی لمبا ایک واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ دعا کرنے کا کہا کہ دعا یعنی بدعا کر دے، دعائے شر کر دے، تاکہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی، اس نے منع کیا، بولا وہ تو اللہ کے رسول ہے، یہ تو ان کی قوم ہے بنی اسرائیل، میں کیسے ان کے خلاف بدعا کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم نہ مانی، پیچھے لگی رہی، یہاں تک کہ تحفے تحائف خوب دے دیے گئے، بہت سارا مال و متاع دے دیا گیا، بہت اصرار کیا، یہاں تک اس نے ایک موقع تھا، اس نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا۔ پھر استخارہ کیا اس شخص نے، بلعم بن بعورہ نے، استخارہ میں بھی نہ آیا کہ تو رسول کے خلاف بدعا کرے گا، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا اگر یہ زبان چلا دینا تو اس کی زبان قبول ہو جائے گی، لیکن قوم یہ نہ سمجھی کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، کیسے ممکن ہے یہ زبان چلے اور قبول ہو جائے؟ یہ قوم پیچھے لگی رہی، استخارہ میں بھی نہ آیا، لیکن پھر بھی یہ قوم نہ مانی اور تحفے تحائف کے، یہاں تک کہ اس کو اتنا بلند مقام پر پہنچا دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی سے بھی زیادہ اس کو حیثیت دینا شروع کر دی۔ اب بھی جب بلعم بن بعورہ نے یہ بات سنی تو بظاہر اپنے آپ میں بڑا خوش ہوا، اور تکبر کی بنا پر اس نے کہا کہ اب قوم مجھ سے اتنا اصرار کر رہی ہے، لہٰذا میں اب اپنی زبان چلا دیتا ہوں۔ وہ اپنی گدھی پہ سوار ہوا اور ایک پہاڑ کی جانب رواں دواں ہوا، یہاں تک کہ وہ گدھی چلتی اور کچھ دیر کے بعد رک جاتی، وہ پھر مارتا، زبردست اس کو لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس گدھی کو قوت گویا عطا فرمائی، قوت گویا اس کو دی گئی کہ تو بات کر۔ اب اس گدھی نے بلعم بن بعور سے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے، تو اتنا بڑا مستجاب الدعویٰ ایک رسول کے خلاف جو ہے وہ بدعا کرنے کے لیے چلا ہے، واپس پلٹ جا۔ یہ میں جو رک رہی ہوں نا، یہ اپنی طرف سے نہیں رک رہی، بلکہ فرشتوں کے آگے اتنی بڑی صفیں ہیں، وہ مجھے روک رہے ہیں فرشتے کہ اس کو سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کے خلاف بدعا نہ کرے، فرشتے میری گردن مڑوڑ رہے ہیں، اس لیے میں بار بار رک رہی ہوں۔ لیکن وہ چونکہ دنیا کے مال و متاع میں اندھا ہو چکا تھا، بلعم بن بعور نہ سنا، بڑھتا گیا، آخرکار اس جگہ پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ زبان چلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ بدعا کے الفاظ نکالتا، زبان سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کا نام کہنا چاہتا، اس کی زبان پلٹ جاتی اور اپنی قوم ہی کا نام آ جاتا، اپنے لوگوں کا ہی نام زبان پہ آ جاتا، یعنی بدعا کرنا چاہتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور آپ کی قوم بنی اسرائیلیوں کے خلاف، لیکن یہ الفاظ الٹ ہو جاتے، اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دیتی اور یہ اپنی قوم ہی کے بارے میں بدعا کر دیتا۔ قوم جب سنتی کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو ہمیں بدعا دے رہے ہیں، آخرکار جب یہ الفاظ اس کی زبان سے ادائی نہ ہوئے، قوم کو اس نے بدعا دے دی، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی زبان باہر آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس کی زبان سینے تک آ گئی، اس طرح کی اس زبان لٹک گئی۔ تو بتانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہ اس کے پاس استقامت نہ تھی، اس لیے آج جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں رب سے استقامت مانگتا ہے، اللہ میں اس راستے تک تو آ چکا ہوں، تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اس لیے خاص طور پہ دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم،
کہ اس راستے پہ میں چل رہا ہوں، مولا مجھے استقامت دے کہ میں اسی راستے پہ چلتے اپنی زندگی کو مکمل کروں۔ تو یہ اس کا اصل معنی بنتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ غضب جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت اور اللہ کے نبیوں سے بہت بغض رکھا، تو یہ خاص مغضوب ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور ضالین سے مراد وہ ہے جو سیدھے راہ سے ہٹ جائے عام زبان میں، مگر یہاں جو ہے ضالین اصل مراد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی راہ سے ہٹ گئی، ان پر اللہ کا غضب ہوا کہ نبی سے بغض رکھنا شروع کر دیا۔ اور یہ ضالین سے مراد گمراہ ہوئے، کیونکہ نبی کی محبت میں بہت کچھ آگے بڑھ گئے۔ اس لیے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، دا مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدن فیہ واحتکمی، کہ نبی کے بارے میں جتنی تو تعریف کر سکتا ہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، صرف نبی کو خدا نہ سمجھ اور خدا کے ساتھ اس کو شریک نہ کر، اس کے علاوہ جتنی تو تعریف کر سکتا ہے اپنے نبی کی تعریف کر، جتنی تو تعریف کرے گا پھر بھی نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گمراہ پن جو ہے بڑا خطرناک ہے، جو انسان کو راہ سے ہٹا دے در حقیقت وہ گمراہ ہے۔ آج آپ دیکھیں بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو صحیح راہ پہ چلتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم حالانکہ صحیح راہ پر ہیں، حالانکہ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جسے مسلمان اچھا گمان کرے بس وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ آج بے شمار ایسی باتیں ہیں جس کو مسلمان ہی فقط نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے صالحین بھی اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں اختلافات کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ صاف واضح ہے کہ جسے مومن مسلمان اچھا جانے تم اسے اچھا جانو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسے مسلمان اچھا جانتا ہے کچھ لوگ اسے بھی غلط جانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے جو راہ پہ چلتے ہوئے بھٹک جائے، جسے بارے میں قرآن میں اعلان فرماتا ہے ولد ضالین، گمراہوں میں سے نہ ہونا۔ بس ہمیں ان لوگوں کا راستہ اپنانا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ صالحین میں سارے نیک بندے آ گئے جو اللہ رب العزت کی عطا سے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے آگے گزارنا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ سورۃ مبارکہ کے اختتام پر آمین پڑھی جاتی ہے۔ یہ آمین جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ آمین کا تعلق قرآن مجید کا یہ کلمہ نہیں ہے، آمین در حقیقت قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ آمین بھی خود دعا کا کلمہ ہے، خود دعا ہے، معنی استجب دعانا یا استجب لی، کہ اللہ جو میں نے مانگا تو اسے قبول فرما، یہ آمین کا مطلب ہے، میں نے جو مانگا تو اسے قبول فرما۔ اب یہ جو پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا، ہر دعا کے بعد آمین پڑھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ولد ضالین پڑھا جائے تو تم آمین پڑھو، کہ تمہارا آمین پڑھنا ہوگا کہ تم جب آمین پڑھو گے تو فرشتے بھی آمین پڑھتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی اللہ رب العزت ایسے شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اس وجہ سے آمین پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے حنفی احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آمین آہستہ پڑھی جائے، اپنے ہی کان سنیں نماز کی حالت میں، نماز کے علاوہ بھی جب دعا مانگی جا رہی تو آمین آہستہ ہو، کیونکہ رب سے مانگی جانے والی چیز ہے، تو لہٰذا آمین آہستہ ہی پڑھی جائے، لیکن یہ آمین ہر دعا کے بعد بولی جائے۔ یہاں تک آیا کہ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، اور یہ 4 جو حرف ہے در حقیقت جو شخص آمین اپنی زبان سے کہتا ہے دعا کے بعد تو یہ 4 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، 4 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور یہاں تک آیا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ کے لیے آمین اس طرح ہے جس طریقے سے ایک مکمل جب کتاب ہوتی ہے تو اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ فرمایا جس طریقے سے مہر کتاب کے اوپر لگائی گئی کہ اب یہ کتاب قابل قبول ہے، اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے لیے آمین ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے آمین کہتا ہے دعا کے بعد تو در حقیقت یہ رب کی طرف سے جو ہے اس دعا پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا
اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم